حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ایک ضروری کام کے ضمن میں ایک جگہ تشریف لے گئے تو آپ کو مصر کے بازار سے گزرنا پڑا۔ آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک جگہ پر چند نوعمر لڑکے اکٹھے ہیں، ان سب کے ہاتھوں میں پتھر ہیں اور وہ یہ پتھر ایک نوجوان کو مار رہے ہیں، مگر نوجوان ہے کہ پتھر کھا بھی رہا ہے اور مسکرا بھی رہا ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ یہ صورتحال دیکھ کر پریشان بھی ہوئے اور حیران بھی۔ آپ کو پریشانی اس بات کی تھی کہ آخر یہ لڑکے اس شخص کو پتھر کیوں مار رہے ہیں، تاہم آپ حیران اس بات سے تھے کہ وہ نوجوان پتھر کھانے کے باوجود مسکرا رہا ہے۔ آپ ان نوعمر لڑکوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ اس نوجوان نے کیا قصور کیا ہے کہ جس کی سزا تم اسے پتھر مار کر دے رہے ہو؟ لڑکوں نے کہا، یہ نوجوان پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس لیے ہم اسے پتھر مار رہے ہیں۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ نے ان لڑکوں سے پوچھا، اس نوجوان میں پاگل پن کی کون سی بات اور دیوانہ پن کی کون سی علامت تمہیں نظر آئی ہے کہ تم نے اسے پاگل اور دیوانہ سمجھ لیا ہے؟ لڑکوں نے بتایا، یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ اب اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا، میاں یہ بتاؤ کہ کیا تم نے یہ کہا ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، یا یہ لڑکے تم پر غلط الزام لگا رہے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا، ان لڑکوں کا کوئی قصور نہیں، یہ مجھ پر الزام نہیں لگا رہے، یہ بالکل سچ بول رہے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور لمحہ لمحہ دیکھتا ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ ہر شے میں نظر آتا ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ لہجہ لہجہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے میں پردے میں آ جاؤں تو میں سمجھ لوں گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کی بات سن کر لڑکوں کو سمجھایا اور انہیں پتھر مارنے سے روکا، کیونکہ معرفت کی جو بات اس نوجوان نے کی تھی وہ نوعمر لڑکوں کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ بحر معرفت کے شناور تھے۔ آپ گفتگو کرتے تو یوں محسوس ہوتا کہ گویا علم و معرفت کے انمول موتی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ ریز ہوں۔ آپ ایک ہی جملے میں وہ بات کہہ جاتے تھے جو کئی کلمات میں بھی کہی جاتی تو وہ اثر نہ رکھتی۔ دریا کو کوزے میں بند کرنا آپ کا وصف خاص تھا۔ ایک دفعہ آپ سے لوگوں نے درخواست کی، یا حضرت کچھ نصیحت فرمائیے جس سے ہماری اصلاح و فلاح ممکن ہو۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے خطاؤں کے پودے لگائے مگر انہیں توبہ کا پانی دیا اور حسرت و ندامت کا پھل کھایا، وہ دیوانگی کے بغیر دیوانے کہلائے۔ کچھ لوگوں نے محبت کے جام پیے اور مصائب پر صبر کرنے کی دولت سے مالا مال ہوئے، عالم ملکوت میں ان کے دل غم زدہ ہو گئے اور عالم جبروت کے حجابات کی سیر نے ان کے افراد کو جلا بخشی۔ انہوں نے ندامت کے خیموں میں بسیرا کیا، اپنی غلطیوں کے صحیفوں کو پڑھا اور گریہ و زاری میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی پرہیزگاری اور تقوی و زہد کے باعث اعلیٰ مقامات پر فائز ہوئے۔ انہوں نے ترک دنیا کی تلخی کو شیریں سمجھا اور سخت بستروں کو نرم جانا، حتیٰ کہ انہوں نے نجات کی راہ اور سلامتی کی بنیادوں کو حاصل کر لیا۔ ان کی ارواح کو جنت کے باغات میں جگہ ملی اور حیات ابدی کے مستحق قرار پائے۔ انہوں نے آہ و بقا کی خندقوں کو پاٹ دیا اور تمناؤں کے پلوں کو پار کر گئے، حتیٰ کہ وہ علم کے پڑوسی ہوئے اور حکمت و دانائی کے تالاب سے سیراب ہوئے۔ وہ فہم و فراست کی کشتیوں میں سوار ہوئے، انہوں نے سلامتی کے دریا میں نجات کی دولت سے قلعے بنائے اور آسائش کے باغات اور عزت و وقت کے خزینوں کے مالک بنا دیے گئے۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ نہ صرف خود حسن کلام کے ماہر تھے بلکہ ایسے افراد سے ملاقات کی جستجو میں رہتے تھے جو قادر الکلام ہوں، مؤثر خطیب ہوں اور حسن گفتگو میں کمال رکھتے ہوں۔ ایک دفعہ آپ کو کسی ایک عربی شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ علم و معرفت کے موتی پرونے میں ید طولا رکھتا ہے، اس کے لبوں سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ سیدھا دل میں اترتا ہے۔ اس شخص کی تعریف سنتے ہی آپ کو اشتیاق پیدا ہوا کہ آپ اس سے ملاقات
فرمائے۔ اس کا عطا پتہ دریافت کرنے سے علم ہوا کہ وہ بہت دور رہتا ہے، مگر آپ نے سفر کی پرواہ نہ کی اور ایک طویل صبر آزما مسافت کے بعد آپ اس کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اس شخص کے پاس پہنچے تو وہ عبادت و ریاضت اور ذکر و فکر میں مصروف و مستغرق تھے۔ ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ مسلسل 40 یوم تک حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو یہ موقع ہی نہ مل سکا کہ ان سے گفتگو کر کے ان کے علم و معرفت سے مستفید ہو سکتے۔ پھر انہوں نے خود ہی توجہ فرمائی اور آپ سے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ حضرت ذوالنون مصری نے بتایا، یا حضرت میں مصر سے آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، آپ کس لیے یہاں آئے ہیں؟ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے بتایا، عالی مرتبت میں آپ کی خدمت میں خاص طور پر اتنا طویل سفر طے کر کے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے ایسا علم حاصل کروں جو مجھے رب کریم کی راہ دکھا دے۔ انہوں نے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ سے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی سے مدد و اعانت طلب کرو، اسی پر توکل کرو، صرف وہی حمد و تعریف کے لائق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے کہا، حضرت کچھ مزید ارشاد فرمائیے، میں مسافر آدمی ہوں، بہت دور سے مسافت کی تکالیف برداشت کرتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چند سوالات کے جوابات آپ سے حاصل کرنے کا آرزو مند ہوں، امید ہے آپ میری تسلی و تشفی فرمائیں گے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم عالم ہو، مناظر ہو یا طالب علم ہو؟ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، یا حضرت میں محض طالب علم ہوں، حصول علم کی خواہش ہی مجھے یہاں تک لے آئی ہے۔ اس پر اس مرد درویش اور عالم باعمل نے حضرت ذوالنون مصری سے کہا، میاں طالب علم ہو تو پھر طالب علم ہی کی طرح رہو اور سوال کا ادب ملحوظ خاطر رکھو، اس لیے کہ اگر تم آداب میں نقصان کرو گے تو استاد کا نفع حاصل نہیں کر سکو گے۔ عقل مند علماء کرام اور صوفیاء کرام سچائی اور وفا کی راہ پر چلتے ہیں اور قرب و صفائی کے ذریعے غم و علم کے جنگل کاٹتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، یا حضرت یہ فرمائیے کہ اس مقام و مرتبے پر بندہ کب پہنچتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب بندہ خدا اسباب و انصاب سے فارغ ہو جاتا ہے، اپنے دل سے تمام علاقے و تعلق ختم کر دیتا ہے سوائے رب کائنات کے تعلق کے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اس مرد قلندر کی باتیں پلے باندھ لیں اور ان سے اجازت لے کر واپس تشریف لے آئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ دریاؤں، صحراؤں اور بازاروں کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پر بھی رب کائنات کی قدرتوں کا جلوہ دیکھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ تنہا اور پرسکون جگہوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ جہاں عبادت اور ریاضت اور ذکر و فکر کے لیے ماحول بڑا سازگار ہوتا ہے۔ ایسے مقامات پر زاہد و عابد شخص زیادہ آزادی اور بے فکری کے ساتھ زہد و ورع کے تقاضے پورے کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ اپنے ٹھہرنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے کہ آپ نے قریب ہی بہت سے لوگوں کا اجتماع دیکھا۔ آپ ان کے قریب گئے تو علم ہوا کہ وہ سب کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، آپ لوگ یہاں اکٹھے ہو کر کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا، ہم نے سنا ہے کہ یہاں رب کریم کا ایک بندہ ہمہ وقت عبادت اور ریاضت میں مصروف و مشغول رہتا ہے۔ وہ عابد و زاہد شخص سال میں ایک بار اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتا ہے اور مریضوں پر قرآنی کلمات کا دم کرتا ہے، جس سے رب کائنات ان مریضوں کو شفا بخش دیتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری نے جب ان لوگوں سے یہ بات سنی تو آپ بھی ان بیماروں کے ہم رکاب اس زاہد و عابد شخص کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، ہفتوں نے مہینوں کا روپ دھارا، بالآخر وہ لمحہ آ پہنچا جب وہ مرد درویش اپنے حجرے سے باہر تشریف لے آئے۔ جیسے ہی وہ شخص اپنے حجرے سے باہر آیا تو تمام بیمار لوگ اس کی طرف لپکے۔ اس مرد قلندر نے آسمان کی جانب اپنی نگاہیں اٹھائیں اور کچھ پڑھ کر بیماروں پر دم کیا تو وہ لوگ اس کلام اللہ کی برکت سے رب تعالیٰ کے فضل و کرم کی بنا پر صحت یاب ہو گئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ان بیماروں کے ساتھ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ رب تعالیٰ کی ذات کس قدر کریم و رحیم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بیماروں کو شفا عطا کر رہی ہے۔ وہ مرد قلندر جب واپس حجرے میں جانے لگے تو آپ نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے پوچھا، بتاؤ
میاں تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت ذوالنون مصری نے عرض کیا یا حضرت اجازت ہو تو میری بھی ایک درخواست ہے جسے میں بیان کروں۔ اس مرد قلندر نے کہا کھل کر بیان کرو کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے کہا یا حضرت آپ نے کلام اللہ کی مدد سے ظاہری اور جسمانی بیماریوں والوں کو تندرست کر دیا، مگر میری بیماری باطنی اور روحانی ہے، اس کا بھی علاج فرما دیجئے تو میں ساری عمر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اس مرد درویش نے یہ سنا تو فرمایا اے ذوالنون میرے ہاتھ کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم نے اس کے دست کرم کو چھوڑ کر دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس مرد قلندر نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دوڑ کر اپنے حجرے میں چلے گئے۔